والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے تراویح میں؟ 20 رکعتیں، 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے۔ اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے۔ اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملے گی۔ 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو باتیں میرے پاس کہنے کے لیے کیا کہا حضور؟ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا علیہ السلام کے دل پر رنج گزرا، قلب پر حزن گزرا، اور رب کو یہ کب گوارا ہے کہ حبیب پاک کے دل پر غم گزرے۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور سنو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا رب نے، خیر من الف شہر، اور اس سے بہتر افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں رب جانے، اس کی عطائیں جانے کہ 1000 مہینوں سے کتنے بہتر ہیں۔ اچھا اس رات ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل امین اور جناب فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں اور سلامتی ہوتی ہے صبح تک۔ تو یہ رات ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ بی ریڈی فور دیٹ نائٹ، تیار ہو جاؤ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے اس رات کو حاصل کرنے کا؟ سبحان اللہ، وہ بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے۔ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا آخری عشرے کا، اس کا ایکچولی موٹیو کیا ہوتا ہے، اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کسی طرح لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا جائے۔ اب بندہ جب ہے ہی اعتکاف میں تو ساری رات 10 کے 10 دن اعتکاف میں اس کو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی۔ اچھا پھر اللہ کی اور مہربانی دیکھو کہ یہ نہیں فرمایا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہمیں 365 راتیں میں عبادت کر کے ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ رمضان کی کوئی رات ہوتی ہے، اور نیرو سرچ کر دی گئی۔ حدیث میں فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ اب ان 5 راتوں کو پلیز ٹارگٹ کر کے رکھیں۔ میں اور آپ 83 سال 4 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، نارملی جیتے بھی نہیں ہیں اتنا، اور 83 سال کے روزے، 83 سال کی رات کی عبادت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونے والے حضرت شمعون تھے نا، ان سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو اب بتائیں کیسی اسکیم ہے، کتنا پریپیئر ہونا چاہیے۔ مگر ہم نے تو آخری عشرے عید کی شاپنگ کی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں یہ مشورہ دوں گا اگر ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیں۔ لیکن اب اعتکاف میں بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، یہ اسمارٹ فون ساتھ جاتا ہے اعتکاف میں، 4 دوست بھی ساتھ جاتے ہیں، تو پتہ چلا بیٹھے تو اعتکاف میں الٹا اور فضول باتیں کر کے گناہ لے کر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مسجد میں جب بھی جائے نا فضول باتوں سے بچنا ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے مسجد میں فضول بات کرنا آپ کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا مسجد میں کہہ کہا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو نہ ہنسنا ہے نہ مسجد میں فضول باتیں کرنی۔ اب آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل اس رات اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی فرق عرض کرتے ہیں حضور سب کی بخشش ہو جاتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ اب آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی، وہ کون 4 ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتے داری کاٹنے والا اور عداوت رکھنے والا، مسلمانوں کے درمیان دوریاں کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسی مبارک رات بھی یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔
شراب کا عادی، خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یہاں مجھے سن رہا ہے، انٹرنیٹ پر سنے گا، خدا توبہ کر لو۔ اچھا آپ ان چاروں جرموں کی امپورٹنس سمجھے، کتنے بڑے جرم ہیں۔ آپ نے شب برات کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق مسلمان بخشے جاتے ہیں، گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے۔ آپ کو وہاں بھی یہ لوگ نظر آئیں گے، شرابی وہاں بھی نہیں بخشا جاتا، ماں باپ کا نافرمان وہاں بھی نہیں، رشتہ داری کاٹنے والا ادھر بھی نہیں بخشا جاتا۔ اس کا مطلب یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب تو سنا ہے شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے۔ اچھا شراب پیتے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تو بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ، کمپنی دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ایک ہی حدیث میں فرمائی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، لانے والا، یعنی ہر کیٹیگری پر لعنت فرما دی۔ اور ہم کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، ادھر بیٹھتے جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے۔ ذرا سوچے نا ہم کیسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں۔ جتنے شرابی، جواری، چور، اچکے، غلط کام کرنے والے جتنے آپ کو مل جائیں پوچھ لو ان سے یہ عادت کدھر سے ملی ہے۔ گھر والے تھوڑی سکھاتے ہیں، وہی گیدرنگ ہے جو شرابی بناتی ہے، جو نشئی بناتی ہے، جو چور بناتی ہے، جو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ سارے کام نارملی بری دوستوں سے ملتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں میں بہت پکا ہوں، آؤں تو خالی بیان تو میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ نا کبھی ایک فرسٹ گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو فرسٹ فلور پہ کوئی رہتا ہے؟ بلڈنگ فوراً خالی کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ آگ اوپر بھی آ جائے گی۔ جہاں لعنت برس رہی ہے، جہاں رب ناراض ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ ہمارا سالانہ مسئلہ ہے۔ ہر سال تقریباً مسجد نماز پڑھنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ ہر سال کیا ہوتا ہے دیکھیں رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا ہر سال وعدہ کرتے ہیں کہ یار اب میں پکا نمازی بنوں گا، اب توبہ کروں گا۔ 27 رمضان کو رو رو کے دعا کرتے ہیں، پھر پہلی 4 رات کو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ٹوپی لگائے نا تو خیر تو ہے مولوی ہو گیا، رمضان میں جتنی پڑھنی تھی اب جمعہ پڑھ لینا۔ اب وہ دوست ٹونٹ کرتے ہیں رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئے نا دینی تو جانا اسی رات کو بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، تو وہ ہمیں اتنا ٹونٹ کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بن پاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ نے نیک بننا ہے نا you have to change your good company۔ آپ کو اچھی کمپنی کی طرف آنا ہوگا، بیڈ کمپنی سے نکلنا ہوگا۔ تو دوبارہ آتا ہوں میں، تو یہ ہو گیا شراب کا عادی۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستانا۔ ماں باپ راضی تو رب راضی۔ جس کے پاس ماں باپ ہے نا قدر کر لو، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، خدا کی قسم رمضان میں بہت یاد آتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، خوب دعائیں لیجیے۔ ماں باپ راضی ہو گئے نا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ بھائی ہم تو فلاں انکل کے گھر نہیں جاتے، فلاں چاچی کے پاس نہیں جاتے، فلاں ماموں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے افطار پہ نہیں بلایا تھا، گئے تو اچھے طریقے سے ملے نہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم رشتہ داریاں کاٹ لیں گے۔ خدا رہا محبتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، ایک دوسرے سے تعلق بنا لیں، اس کو گھر پہ افطاری بھجوا دیں، اپنے گھر پہ بلا لیں، کچھ نہیں جاتا۔ اچھا میں جب آپ اس طرح کے بیان بات کرتے ہیں نا دماغ میں شیطان ڈالتا ہے یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر غلطی تو ان کی تھی نا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں آگے چلتا؟ کوئی بات نہیں۔ ہماری فیملی کا ایک جملہ ہے نا، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں جھک جائے، کوئی بات، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، ہم سب کیا دعا کر رہے ہیں آج کل؟ یا اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ یہی دعا ہے نا؟ ہم نے معاف کر دیا اللہ کے بندوں کو، یعنی ہم معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو سب معاف کر دے، پہلے خود کو معاف کرو۔ دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑوں گا نہیں، موقع ملنے کی دیر ہے پھر بتاؤں گا، سارے ریونج دل میں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارے مزہ اس میں کہ آپ سب کو معاف کریں، پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں بندہ ہوں نا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، جس نے بھی میرا دل دکھایا، جس نے بھی مجھے تکلیف دی، میں نے سب کو معاف کیا، اے کریم اب تو مجھے معاف فرما دے۔ کاش یہ ذہن ہمارا بن جائے، جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا معافی کا، درگزر کا۔ اچھا نعتیں سب سنتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، سب جھوم جھوم کر سنتے ہیں، اور ہم جھوم جھوم کر سنتے ہیں، اور ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بولا کیسے میرے سامنے؟ اچھا ہم نے معاف بھی نہیں کرنا، درگزر بھی نہیں کرنا، اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہیں۔ آپ اس کی کانسیکوینسز سمجھ جائیں کہ رشتہ داری کاٹنے والا شب قدر کو نہیں بخشا جائے۔ اچھا آپ اس رشتہ دار سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو کہے گا بھی 2 اوور بعد خیال آ گیا، اتنے ٹائم بعد آپ کو خیال آیا، بولا ہاں یار میں بیان سنا، شب قدر آ رہی ہے، معاف کر دو، مل جائے گا۔ یقین کریں تھوڑی سی کوشش کے بعد محبت بڑھ جائے گی، اور اگر پھر بھی وہ آپ سے نہیں ملتا تو آپ بری ہو جائیں گے کہ آپ نے پہل کر دی، آپ نے محبت کا قدم بڑھا دیا۔ ہاں لیکن وہ قدم بھی محبت والا ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو معافی بھی ایسے مانگتے ہیں جس کی معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی ہو گیا نا یار معاف کر دو، بول تو رہا ہوں اب معافی مانگ رہا ہوں، اور کیا پھر بھی نہیں کر رہے معاف؟ پتہ نہیں معافی مانگ رہے ہو لڑائی کر رہے ہو۔ معافی
معافی ایسے نہیں ہوتی ہے، لجاجت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے نرمی کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لیجیے. اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ دوری ہے نا، اللہ ناراض ہو جائے گا. ہمیں جنت میں جانا ہے، تھوڑے دن لائف ہے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیے. اور آخری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں قطع تعلق کرنے والے، یہ رشتہ داروں کا الگ فرمایا گیا، اور عام مسلمانوں سے تعلق اگر توڑا ہوا ہے، عداوت رکھی ہوئی ہے، ریونج کی تمنا رکھی ہوئی ہے، معاف کر دیں، دل بڑا کر دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، بڑا گناہ گار تھا، تو اس کا انتقال ہوا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے میری بخشش فرما دی. تو کیسے بخشا گیا؟ تو بڑا گناہ گار تھا. کہاں تھا تو گناہ گار. ایک بار گھر پہ کھانا میری بیوی نے بنایا اور اس میں نمک بہت زیادہ تھا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر بیوی کو سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں ایسے کہ کھانا ذرا نمک زیادہ ہو جائے تو چائے ٹھنڈی ہو جائے، افطاری کے وقت پکوڑے گرم چاہیے، شربت ٹھنڈا چاہیے. پتہ نہیں کمپیوٹر سے شادی کی ہے یا بیوی سے شادی کی ہے، وہ بھی انسان ہے بھائی، ہو جاتی ہے کبھی غلطی، اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. کبھی افطار سے پہلے کچن میں جا کے دیکھا ہے؟ ہمیں بھی اثر کے بعد روزہ لگتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے، اور وہ بیچاری چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہے. لیکن تھوڑی سی کمی پر اتنا شور کچھ لوگ مچاتے ہیں. نہ کیا کرو ایسا، وہ بھی اللہ کی بندی ہے. اب سنو، وہ شخص کہتا ہے بڑا جی چاہا مجھے کہ میں اٹھ کے چاٹا ماروں اس کو، بیوی کو ایسے نمک کیسے ڈال دیا. اچانک دل میں خیال آیا کہ یار میری بیوی نے ایک مسٹیک کی ہے، مجھے مارنے کو جی چاہ رہا ہے، سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے. میں صبح سے شام اللہ کی بارگاہ میں مسٹیک کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا. کہتا میں نے خاموشی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا، بیوی کو معاف کر دیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جہاں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی. معافی نہیں کرتے یار. ملازم کو تو اتنا برا بلا کہتے ہیں. اچھا وہ غریب بھی گالیاں سنتا ہے، اس کو پتہ ہے نوکری سے نکال دیں گے تو بے روزگاری بہت ہے، کہاں جاؤں گا، لیکن دل رکھتا ہے. وہ قیامت کے دن کو کھڑا ہو سکتا ہے آپ کے لیے. ایک بندے سے ملاقات ہوئی، کسی نے پوچھا کتنی تنخواہ ہے؟ بولے اتنی تنخواہ. بولے تنخواہ تو بہت اچھی ہے. بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی. اتنی گالیاں دیتا ہے میرا سیٹ، لیکن کیا کروں، تنخواہ اچھی دیتا ہے، اس سے جا نہیں رہا. لیکن کیا اس کا دل نہیں ٹوٹتا ہوگا؟ نہ کیا کرو ایسا. اللہ نے اگر نوازا ہے نا تو نرم رہو. ہاں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی. تو بہرحال ہمیں یہ بات سیکھنی ہے آج کہ محبت سے پیار سے زندگی گزارے. اگر میری یہ بات کسی کو یاد آ رہی ہے، مثال دیتا ہوں، کوئی میرا بھائی میری بہنیں سن رہی ہیں کہ یار کسی سے واقعی ہم نے زیادتی کر دی، بے شک وہ آپ کا ملازم، مانگ لے معافی. ہاں ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت ایسی تربیت فرماتے ہیں مدنی چینل پر. جبھی تو میں کہتا ہوں دیکھا کرو. آپ نے ایک بار فرمایا کہ باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. ہے بڑی عجیب بات کہ شوہر بیوی سے مانگے، باپ بیٹے سے مانگے. فرمایا سیٹ نے ملازم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ملازم سے معافی مانگنی پڑے گی. فرماتے پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر دل آزاری کی ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. اور کیا خوبصورت بات فرمائی کہ یہ باتیں کیوں آپ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ خود نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کرتے کہ اگر کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے، بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لے. کونین کے والی کا یہ انداز ہے. اور ہم کہ میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے، اللہ اور بڑھاتا ہے، اللہ اور عزت بڑھاتا ہے. تو اگر کبھی ہو گیا ہے، بلکہ میں مشورہ بھی دوں گا، کوئی عزت نہیں جاتی کبھی اکیلے میں ہی. بے شک اپنی زوجہ سے بھی معافی مانگ لی، اپنے بچوں سے بھی معافی. بیٹا کبھی میری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. برا نہیں لگے گا، آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی اور گھر میں ماحول بن جائے گا. کبھی گھر والوں کو بھی شکریہ ادا کر دیا کرو. گھر میں اچھا ماحول بنانا نا، کبھی چائے لے کر آئے، کبھی کھانا لے کر آئے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھوڑے دن وہ کہیں گے طبیعت بھی نہیں خراب ہو گئی، آپ کو کیا ہو گیا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک کبھی نہیں کیا ہوگا. لیکن کوئی بات نہیں، اس سے محبت پیار اور اس کی بھی دل جوئی ہوگی نا. تو اس طرح اگر زندگی گزاریں گے، اور یہی میرے آقا کی سنت ہے. نبی پاک کا یہی تو انداز تھا کہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کیا خوبصورت ماحول یہ سکھاتا ہے ہمارا دین. اچھا ہمارا ایک اور پتہ ہے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے، یا سب سے زیادہ برتاؤ اچھا کس کے ساتھ کرتے ہو، تو کوئی کہے گا یار بیسٹ فرینڈ تو وہ ہے. اچھا میرا بہت اچھا برتاؤ میرے کسٹمر کے ساتھ. دکان پہ گاہک آ جائے، کوئی بڑا کسٹمر آ جائے، اچھو آئی سب بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں آپ کو کھانا تو کھا کے جانا پڑے گا، چائے تو پی کے ہی جائیں گے آپ. ارے بھائی جلدی آؤ ملازم کو بلائیں گے کیوں کسٹمر ہے. اب میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر آقا نے فرمایا سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. ہم گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب گھر میں جاتے تو ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، اچھی ہے جلدی کرو استری کرو ورنہ خیر میں.
ان کا کھانا ریڈی نہیں ہوگا، ایسا ایمرجنسی آ جاتی ہے. اچھا آپ کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ آپ گھر میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ اکیلے میں چیک کر لیجیے گا. آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، سب الرٹ ہو جاتا ہے. اچھا خاصا مسکرا رہے ہوتے ہیں، یہ صاحب اندر گئے، سب کی مسکراہٹ غائب. ٹینشن، جلدی جلدی ہر چیز ٹائم پہ ہونی چاہیے ورنہ خیر نہیں ہے. یار بندہ ہے کہ انسپیکٹر ہے؟ گھر میں گھر جیسا بندہ بن کے رہے. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ گھر میں رہو تو بچہ بن کے رہو، باہر رہو تو مرد بن کے رہو. ہم تو گھر جا کر مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، میں اتنا بڑا آفیسر ہوں، گھر میں بھی آفیسر ہوں، اتنا بڑا سیٹ ہوں تو گھر میں بھی سیٹ ہوں. گھر والوں کے لیے گھر کا فرد بنے. میرے آقا اپنے نواسوں کو کاندھے پہ اٹھاتے تھے. میرے آقا سجدہ کرتے تھے تو حسنین کاندھے پہ رکھ بیٹھ جاتے تھے. گھر کی فیملی کے ساتھ فیملی ممبر بننا ہے، تب لائف اچھی گزرے گی. تو خاص اس حدیث پر ہم عمل کرنے والے بنے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. تو بہرحال آج میں نے مختصراً سورہ قدر کا تعارف پیش کیا. ٹارگٹ کرنے سورہ قدر کو. ایک فارمولہ دے دیتا ہوں، 5 راتیں تو پتہ ہے نا. ان 5 راتوں میں آپ نے 5 کام کرنے ہیں. نمبر 1، چاہیں تو اس کو موبائل میں نوٹ کر. 5 کام کیا کرنے ہیں؟ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت با جماعت پڑھنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، جو عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو پہلے تو یہ ٹارگٹ لازمی کریں. سیکنڈ، اللہ پاک توفیق دے، تراویح تو پڑھنی ہے، اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، کم از کم 12 نوافل پڑھ لیں، یعنی ہم ورائٹی آف عبادت کر رہے ہیں. پھر اس رات سورہ ملک پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو 1 پارہ، زیادہ پڑھ سکتے تو 2 پارے تلاوت کر لیں. نمبر 4، اس رات جو ہے اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی دستبوسی کر کے ان سے دعائیں لے لیں، ماں باپ کی خدمت کا ثواب کما لیں. ماں باپ چلے گئے تو ان کی قبر پر چلے جائیں. اور نمبر 5، اس رات کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں. اگر پیسے کم ہیں 100 روپے کے 5 لفافے بنا لیں. 5 راتیں ہیں، اللہ نے اور دیا 1000 کے بنا لیں، 10 ہزار کے بنا لیں، جیب میں رکھ لیں. کسی بھی غریب کو کسی بھی اچھے کام میں آپ اس 5 راتوں میں دیں. اب ہوگا کیا؟ ان 5 میں سے جو بھی رات لیلۃ القدر ہوئی نا، ملٹی پلائی بائی 1000 مہینے ہر نیکی کا ثواب مل جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پلان کر کے، ٹارگٹ کر کے، کوئی کھانا پینا نہیں اس رات. دوستوں کو کہہ دو، کبھی کبھی سیزن ہوتا ہے کنٹینر لگے ہوئے ہوتے ہیں فیکٹری میں، تو کیا کہتے ہو؟ نہیں بھائی آج نہیں آ سکتا، میرا کنٹینر جا رہا ہے، میرا بہت بڑی اہم میٹنگ ہے، 10-12 دن بہت کام ہے، بعد میں کھا پی لیں گے، بعد میں گھوم لیں گے. فیملی کو ٹائم نہیں دیتے جب سیزن آتا ہے. یہ لیلۃ القدر نیکیوں کا سیزن ہے، یہ آخری اشرا دعاؤں کا سیزن ہے. بعد میں کر لینا سارے کام. بھائی پلیز ان راتوں کو ٹارگٹ کر کے خوب عبادت کر لیں، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل کریں گے. ہمیں نہیں پتا اگلے رمضان میں ہم دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. اس میں ایسی نعمت حاصل کر لیں کہ ہم سب کی بخشش ہو جائے. اور اب آخری بات کر کے ہم بیان کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ایک اور نیکی کرنی ہے اور وہ فطرہ دینا ہے. اچھا فطرے کے بارے میں آتا ہے، فطرہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں یا صاحب استطاعت ہیں ان پر. فطرہ جو ہے جب تک بندہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے اور نمازیں عبادتیں معلق رہتی ہیں، لٹکی ہوئی رہتی ہیں. جب وہ ادا کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو فطرہ ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے. رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بہتر ہے جمعۃ الوداع کو ادا کر دیں. تھوڑا سا نیکیاں زیادہ کمانی ہے تو ملٹی پلائی بائی 70 ہر جمعے کو نیکی ہوتی ہے، جمعۃ الوداع کو پہلے ادا کر دیں. لیکن یہاں میرا ایک چھوٹا سا درد بیان کر دیتا ہوں. فطرہ کون سا ادا کرتے ہیں؟ پچھلے کئی سالوں سے جو اعلان ہوتا ہے گندم کا، بھائی پوری حدیث تو پڑھ لیں، تھوڑا سا جان تو لیں کہ نبی پاک نے کیا صرف گندم کا فطرہ اعلان کیا ہے؟ میرے آقا نے حدیث پاک میں 4 فطرے اعلان کیے ہیں، کھجور کا، جو کا، کشمش کا اور گندم کا. 4th کیٹیگری، لویسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ گندم کا فطرہ ہے. اور ہم بھی گندم کا فطرہ دیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ عید کے کپڑے لینے گئے ہوں گے، یار دکان پہ کہ سب سے سستا والا کپڑا دکھا دو، عید کے لیے لینا ہے، سب سے سستے والے جوتے دکھاؤ بچے کے لیے لینے ہیں. اپنے لیے برانڈڈ چیزیں ہیں، افطاری میں 50 قسم کا سامان ہے. فطرہ کون سا دینا ہے؟ گندم والا. یہ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے تو بہترین دینا. یہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تو نے کروڑوں سے مجھے اچھا بنایا، روز افطار میں اجوا کھجور ہے، تو بھائی اجوا کھجور کا فطرہ دو نا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں گے. فرشتے ہمارے پیسے اللہ کی بارگاہ میں نہیں لے جاتے، ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، جب میری باری آتی ہے تو کیسا خرچ کرتا ہے. 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو پیاری دیا کرو نا. اللہ کی باری، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، کپڑے پرانے ہو گئے کسی غریب کو دے دو، جوتے پھٹ رہے ہیں کسی فقیر کو دے دو، کھانا بچ گیا چلو مدرسے میں بھجوا دو. سب چیزیں بچنے والی، پھینکنے والی اللہ کی راہ میں دینی ہے.
بہترین اچھی چیزیں اور خوش دلی کے ساتھ جب آپ دینا شروع کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اپنی رحمتوں سے آپ کو اور نوازے گا۔ سورہ قدر کا جو ہم نے تعارف سنا، اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب جب رمضان کے دن رہ گئے ہیں اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔